السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حناست کے ناول دل مستر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جیسے ہی ٹیکسی گھر کے باہر رکی، میر نے اسے کرایہ دیا اور پلٹ کر نینا کی طرف دیکھا جو سارے راستے بے آواز آنسو بہاتی آئی تھی۔ اس نے گھر کے باہر لگا تالا کھولا اور اسے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ صاف ستھرا کشادہ کوٹھی نما گھر تھا۔ اس وقت نینا کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ماورا تھی، نہیں تو ایک ڈرائیور کے عالی شان بنگلے کو دیکھ کر چونکتی ضرور۔ وہ لان سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ میر نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا تو نینا اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تو وہ مسلسل آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اسے یہی معلوم تھا کہ میر اس سے حلالہ کرے گا، جسمانی تعلقات بنائے گا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ یہی سوال سوچو کہ محور میں گردش کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ اسے نفیسہ بیگم اور صالح سیال نے میر کی رائے کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، تبھی وہ الجھی ہوئی اور پریشان تھی۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کتنی دیر وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ وہ اس معاملے میں قطعی نابلد تھا کہ روتی ہوئی خواتین کو کیسے خاموش کروایا جائے، اس لیے بنا کچھ کہے بس چپ چاپ اسے روتا دیکھتا چلا گیا۔ یکلخت ہی نینا کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا۔ عین اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ میر سارنگ نے نمبر دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یس کا بٹن پش کرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ شادی مبارک۔ دوسری طرف موجود شخص نے اسے مسرت سے لبریز انداز میں مبارکباد دی۔ شکریہ برو، اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہہ کر گہرا سانس خارج کیا۔ بڑے بھائی کے بغیر ہی نکاح کر لیا ہے نا؟ بری بات، اس نے شکوہ کیا۔ آپ نے جو کیا میں نے بھی وہی کیا، آخر آپ کا ہی بھائی ہوں۔ جب آپ نے اپنے نکاح میں مدعو نہیں کیا تو میں کیوں کرتا؟ میر سارنگ جواباً استہزائیہ انداز سے ہنس کر بولا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ میری بھابھی کیسی ہے؟ رو رو کر ندیاں بہا دی ہیں۔ ابھی تک رو رہی ہیں؟ تم نے چپ کیوں نہیں کروایا؟ اس نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ برو میں بہت تھک گیا ہوں، پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل مقابل کی بات کا جواب دیے بنا اپنی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر واپس کمرے میں آیا تو وہ پہلے سے قدرے بہتر حالت میں تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس آدھا تھا، یعنی وہ پانی پی کر خود کو خود سنبھال چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسوں سے تر نہیں بلکہ خشک ہو چکی تھیں، مگر پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سرخ سوں سوں کرتی ناک لیے وہ فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اتنے لمبے سفر طے کرنے کے بعد یقیناً اسے بھوک لگی ہوگی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگا نینا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مشکل لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے جھجک سمجھ کر میر سارنگ کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب جا رکا اور تھوڑا سا جھک کر اس کا مومی نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مگر مجھے تو بھوک لگی ہے۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ نینا نظریں چرا گئی۔ اس کے خشک آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ کیا آپ کے رونے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نینا نے بھرائیے نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی پوروں سے اس کے عارضوں پر گرے شفاف موتیوں کو چن لیا۔ نینا نظریں جھکائے ہونٹ کچلنے لگی۔ دوبارہ نینا کے نینا میں آنسو نہ دیکھوں، وہ لگاوٹ سے بولا تو نینا نے ہتھیلی سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ یوں لگ رہا تھا آنکھوں سے آج سمندر نکل آیا تھا جو آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چلیں پھر آپ اوپر بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ لیکن اتنی رات کو کہاں جائیں گے؟ کچن کا بتا دیں، میں کچھ بنا لیتی ہوں۔ اسے عادت تھی اپنے گھر میں کام کرنے کی، اسی لیے وہ بلا اختیار بول گئی۔ پہلے ہی دن کی دلہن سے کام کروانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ وہ کپ فولڈ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ فہد تو کبھی اٹھ کر ایک گلاس پانی تک نہیں پکڑتے تھے، اور یہ کیسا شوہر ہے جو اس کے لیے خود پانی لایا اور کھانا بنانے کے لیے خود ہی کچن کی طرف چل دیا۔ اس کا دماغ اس بات کو لے کر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فریج میں سے بریڈ اور انڈے ہی نظر آئے تو اس نے بریڈ کو سینک کر پلیٹ میں رکھ لیا اور پھر انڈے فرائی کر کے دونوں چیزوں کو ٹرے میں رکھے اندر آیا۔ آپ کھائیں، میں چینج کر لوں؟ مگر بھوک تو آپ کو لگی تھی۔ وہ جو الماری میں سے اپنے آرام دہ کپڑے نکال رہا تھا، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ نینا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ کپڑے وہیں رکھ کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کھائیں؟ اس نے ایک بائٹ بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھائی تو نینا کی آنکھوں کی بتلیاں حیرت سے پھیلیں۔
آج تک اسے کبھی کسی نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلایا تھا، نہ اس کی والدہ نفیسہ بیگم نے۔ والد تو اس کے ہوش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور نہ ہی کبھی فہد نے ایسے چونچلے اٹھائے تھے۔ وہ یک ٹک ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میر سارنگ نے دوسرے خالی ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا۔ وہ یکدم چونک گئی اور ہڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بائٹ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ بنا چبائے اس نے ڈرتے ہوئے وہ بائٹ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میر سارنگ نے ایک اور بائٹ بنا کر اس کی طرف کی۔ میرے ہاتھ سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ نینا مخمصے میں پھنسے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا منہ کھول گئی تو اس نے بائٹ اس کے منہ میں ڈال دی۔ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو دیکھا وہ برتن سمیٹ کر شاید باہر رکھ آئی تھی، اور پاؤں سے سر تک چادر اوڑھے بستر کے کونے سے لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی گرمی میں بھی اسے چادر اوڑھ کر سوتے دیکھ کر سارنگ نے تعصب سے سرنفی میں ہلایا اور لائٹ آف کی آ کر دوسری جانب لیٹ گیا۔ نینا کی دھڑکنوں کی رفتار سست پڑنے لگی تھی، وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ آنکھیں کسی انہونی کے ڈر سے زور سے میچ رکھی تھی، مگر دوسری طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی ڈرتے ہوئے قریباً آدھی رات بیت گئی تھی، مگر میر سارنگ نے ابھی تک نہ تو اسے ہاتھ لگایا اور نہ کچھ کہا تھا۔ نینا نے چادر چہرے سے کھسکا کر اسے دیکھنا چاہا۔ وہ کروٹ کے بل دوسری طرف چہرہ کیے شاید سو چکا تھا۔ نینا کی ڈوبتی ہوئی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں، داؤد کو یاد کرتے ہوئے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے کیبن سے باہر نکل کر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا 8ویں فلور پر موجود پارٹی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا، جو عموماً کمپنی میں ہونے والے پارٹیز کے لیے یا کبھی کبھی کسی امپلائی کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے ہال میں قدم رکھتے ہی ہال میں موجود آفس کا تمام سٹاف اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ذہن میں بہت سارے سوالات لیے وہ عمر سیال کو منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو اب ہال کے اسٹیج نما حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں 2 سیڑھیاں عبور کر کے ایک ڈائس پر چھوٹا سا مائک فٹ تھا، جو نینا نے ساری تیاری کروا دی تھی اس کی پہنچنے سے پہلے۔ عمر سیال کی شادی کی خبر آفس کے تمام عملے کو میڈیا کے ذریعے بخوبی مل گئی تھی، جس پر تصدیق کی مہر کچھ دیر پہلے زنیرہ نے لگا دی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے باس کی منہ زبانی اس خبر کی تصدیق سننا چاہتے تھے، اس لیے اس میٹنگ ہال میں موجود تمام عملہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب ڈائس کے پیچھے کھڑا شاید کسی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت میٹنگ ہال کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہ اپنے مخصوص سیاہ عبائے میں ملبوس داخل ہوئی، جس میں سے صرف بے تاثر آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مس ہالے نور، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہال میں پھیلے سکوت کو اس کی سنجیدہ آواز نے توڑا تھا۔ لہجے کی معنی خیزی پر جہاں ہالے نور نے اسے خوشمگی نظروں سے گھورا، وہیں زنیرہ نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اعظم بھی سنجیدگی سے سارے معاملے کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادل نخواستہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ مزید کسی تماشے کی خواہش مند نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو یقیناً میری شادی کی خبر مل ہی گئی ہوگی، جسے میرا خیال ہے مس زنیرہ کی طرح آپ لوگوں نے بھی محض ایک فیک نیوز سمجھا ہوگا۔ تو وقت ضائع کیے بنا وہ لمحے بھر کو توقف کے لیے رک گیا، پھر گہرا سانس لیتے ہی پھر سے وہیں سے سلسلہ جوڑا جہاں ختم کیا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں، اٹس ناٹ جسٹ اے ریومر۔ میڈیا میں خبر میرے ہی آدمی نے دی تھی۔ ہمیشہ میڈیا جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں، یعنی کہ عمر سیال، آپ لوگوں کا ایم ڈی، واقعی میں شادی کر رہا ہے، وہ بھی آج رات۔ وہ جو دم سادے اس کی بات سن رہے تھے، اس کی آخری بات پر ہکا بکا سے رہ گئے۔ اتنی جلدی سر؟ کسی امپلائی کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ کم آن گائز، آئی ایم 30، آئی ایم ناٹ ٹو ینگ۔ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر وہ دھیرے سے ہنسا تو عزم بھی مسکرا دیا، جبکہ حالے کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سارے سٹاف نے ہمیشہ اسے سنجیدہ اور اکھڑ مزاج ہی پایا تھا، آج اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بہت حیران تھے۔ آج میرا نکاح ہے، جو کہ بالکل سادگی سے ہوگا، صرف فیملی ممبرز ہوں گے، سنڈے کو ریسیپشن ہوگا، اور میری خواہش ہے زندگی کے اتنے اہم موقع پر میرے ساتھی، میرے ورکرز، میری کولیگز، امپلائیز، سٹاف، پی این، شیف، میری تمام کمپنیز کے تمام فرد جن کی مدد سے وہ معمولی سا عمر سیال آج اتنی بڑی ہستی بننے میں کامیاب ہوا ہے، وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں، میری خوشی میں شامل ہوں۔ ڈیڈ کہتے تھے کہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلو جو تمہاری کمزوری میں تمہارے ساتھ رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ میری خوشی میں شریک ہوں گے، اس لیے میں خود آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کرتا وہ ڈائس سے پیچھے ہٹ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنا زیادہ بولا تھا، اتنی لمبی تقریر کر کے اس کا گلا جیسے سوکھ گیا تھا۔ ہم آپ کی خوشیوں میں ضرور شریک ہوں گے سر۔ کسی امپلائی کی یقین دہانی پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں اب چلتی ہوں۔ ہال سے لوگوں کو نکلتا دیکھ کر اس نے بھی بھاگنے کی نیت کی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آج نکاح ہے آپ کا؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی عمر نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔
مجھے معلوم ہے، بار بار یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضبط کرتی اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرپ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری کوششیں بیکار جائیں گی، کیونکہ ایک بار عمر سیال کوئی ہاتھ تھام لیتا ہے تو تا حیات اسے چھوڑتا نہیں۔ اور ویسے بھی یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں بلکہ میری پرسنل وائفی کا ہاتھ ہے، اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں۔ آج تو اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ عزم جو وہیں کھڑا تھا آج عمر سیال کا یہ نیا انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ عمر سیال ایسی حرکتیں بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ عمر سیال کا سرد و سپاٹ انداز ہی دیکھا تھا۔ آئی تھنک مجھے اس ایکسٹریملی پرائیویٹ سین سے باہر نکل جانا چاہیے۔ گلا کھنکار کر عمر سیال کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں عزم، فی الحال ایک بہت ضروری کام نپٹانا ہے۔ عزم کے جانے کے بعد صرف وہ دونوں ہی ہال میں اکیلے رہ گئے تھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے گھر جانا ہے۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو پر موجود اس کے مضبوط ہاتھ کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جلد ہی ان باہوں میں ہوگی۔ وہ قہربار نگاہوں سے اسے گھورتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ عزم، میں کل بھی بہت بزی رہنے والا ہوں۔ ریسیپشن کی تیاری میں میڈیا جمع ہوگا وہاں، تو کل تم سیال کنسٹرکشنز کو دیکھو گے۔ جی باس، ضرور۔ آخر کام کے ساتھ ساتھ ہم دوست بھی ہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔